اس کا رزلٹ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ماڈرن میڈیکل سائنس کے پاس زیرو ہے۔ بیچارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ فطرت کا علم انہیں نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ وہ پڑھ سکے ہیں، اس لیے ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ کچھ ایسے حکماء بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے ٹامک ٹولیاں لا کر قابض دوائی دے دیں گے۔ جو بھی آئی بی ایس کے مریض اپنے پروفیسر سے اینٹی ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہے، خدا را وہ بند کر دیں، یہ آپ کی زندگی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یہ مسئلہ بہت کامن بن چکا ہے اور اس مسئلے پر بہت ساری تحقیقات جاری ہیں، لیکن آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس اس کی تشخیص اور اس کی تحقیق کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے IBS، اریٹیبل باؤل سنڈروم، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آنتوں اور معدے کی انتہائی ڈسٹربیشن، انتہائی بے چینی اور اضطراب۔ اس IBS میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اس مرض کی تشخیص آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس نہیں کر سکی، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ جتنے معدہ کے اسپیشلسٹ ہیں یا آنتوں کے اسپیشلسٹ ہیں یا اسٹمک کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ صرف ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کے ڈاکٹر ہوں۔ پاکستان کی تو بات ہی کیا ہے، یہاں جتنے ڈاکٹر ہیں اتنی باتیں ہیں۔ ہر بندے کو آپ اگر دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو IBS کے جتنے بھی مریض ہیں، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ ہر ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں، جی اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، فلاں پروفیسر نے مجھے یہ دوائیاں دی، فلاں نے کہا یہ ڈپریشن سے ہے، فلاں نے کہا یہ معدے سے ہے، فلاں نے کہا یہ قولون سے ہے۔ آج میں آپ کو ایک ضروری بیماری کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اس بیماری کا نام ہے IBS۔ IBS مینز اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ اس میں یہ کہوں گا آپ سے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں، نہ کہ آپ اینٹی ڈائریل اگر موشن ہو تو آپ موشن کو روکنے کی میڈیسن لیں، یا اگر کوئی کانسٹیپیشن ہے تو آپ قبض کشا دوائی لیں، لیگزیٹیو لے لیں۔ نہیں، اس میں ایک تو آپ نے جو میں نے بتایا کہ جو ٹریگرنگ ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو کوشش کر لیں اس پہ قابو کریں، اور لائف سٹائل آپ موڈیفائی کریں، بہت زیادہ کھانا اعتدال سے کھائیں، ایکسرسائز کریں پراپر، ویری امپورٹنٹ یہ وہ ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے۔ کھانے اور لیٹنے کے بیچ میں 2 to 3 آورس کا وقفہ ہو۔ بعض لوگوں کو اس میں دودھ سے الرجی ہوتی ہیں، جس میں لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہیں، تو ہم اکثر یہ بھی منع کرتے ہیں کہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ اوائڈ کریں یا وہ کم کریں۔ IBS کا علاج کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا اریٹیبل باؤل سنڈروم کا ایک اسپیشلسٹ کے ذریعے ڈائگنوسس ہو، یعنی تشخیص ہو کہ آپ کو واقعی IBS ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر آپ سے پراپر ہسٹری لے گا، آپ کے سمٹمز کیا کیا ہیں، کس چیز سے زیادہ ہوتے ہیں، کس چیز سے ٹھیک ہوتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن رہتے ہیں اور مہینے میں کتنے دن رہتے ہیں۔ سو آپ کو اپنے اسپیشلسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے جو آپ کی پراپر ہسٹری لے اور آپ کا ایگزامینیشن کرے۔
फिर आपके कुछ खून के टेस्ट और स्टूल के टेस्ट होते हैं। आईबीएस का अपना पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन बाकी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए आपके कुछ टेस्ट होंगे। आपके स्टूल टेस्ट होंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए, और आपके खून के टेस्ट होंगे कि कहीं आपको वीट से एलर्जी तो नहीं है, सीलिक डिजीज़ तो नहीं है। सो बेसिकली आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए बाकी बीमारियों को रूल आउट करना ज़रूरी है। आईबीएस की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले जो आपको अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उनको रिलीव किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको पेट में दर्द है तो पेट में दर्द की दवाइयाँ आपको दी जाएं ताकि वो दर्द रिलीव हो। उसके लिए एंटी स्पैस्मोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जो दी जाती हैं। अगर आपको लूज़ मोशंस हैं तो आपको एंटी डायरियल ड्रग्स दिए जाएंगे ताकि लूज़ मोशंस आपके ठीक हों। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको लेक्सेटिव्स दिए जाएंगे। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपका आईबीएस एग्रेवेट होता है तो आपको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आईबीएस बहुत कंट्रोल होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं चाहूँगा कि आपसे आईबीएस के मामले में पूरी दुनिया में आज ये मेरा पैगाम जाना भी चाहिए, आपके थ्रू जाएगा। आप शेयर भी करेंगे, आप लाइक्स भी करेंगे और आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपका मशकूर रहूँगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस बीमारी में होता क्या है पहले मैं ये आपको बतला देता हूँ, ताकि फिर आगे मुझे बात करने में और आपको सुनने में आसानी हो। इस अलामत में, इस मर्ज़ में होता ये है कि इंसान जो भी ग़िज़ा खाता है या तो वो फौरी अपनी असली शक्ल में हल्की सी टूट फूट कर मोशन के रास्ते खारिज हो जाती है, या थोड़ी बहुत हज़म होती है और बकिया खारिज हो जाती है, या इंतहाई पतले पानी की तरह मोशन आते हैं, या कभी दस्त और कभी थोड़ा सख्त मोशन आ जाया करता है। मेन इसकी वजह जब मर्ज़ की ज़्यादती हो जाती है, शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो इस तरह के पेशेंट भी आते हैं कि हम खाना खाने बैठते हैं तो दो चंद लुक़मे मुंह में नहीं जाते तो हाजत हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका एक और दर्जा भी है कि इसमें शदीद किस्म के सुद्दे भी बन जाया करते हैं, जैसे ऊँट की मेंगनियाँ होती हैं, इस तरह भी पखाना आता है। और इसका और आखिरी दर्जा, जिसकी मैं आगे चलकर इंशाअल्लाह अगर मेरा हाफ़ज़ा साथ देता रहा तो मैं उसकी तफसील दूंगा, कि किसी न किसी मरीज़ को खून भी आ जाया करता है। बात को भूलना नहीं है आपने। अब इसका आज तक कोई टेस्ट नहीं है, कोई इसकी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तशख़ीस नहीं है। तमाम लोग परेशान हैं कि ये आखिर है क्या। हाँ, दीगर अवारज़ात जो इसके साथ आते हैं जिसकी वजह से इसे सिंड्रोम कहा गया, यानी अलामात का मंबा, यानी परेशानियों का घर कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी इतनी अलामात और आ जाती हैं इस आईबीएस के साथ। किसी को कमर दर्द है, किसी को सर दर्द है, किसी को साथ वोमिटिंग भी हो जाती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, किसी के जिस्म में थकन इतनी हो जाती है कि हद से ज़्यादा कमज़ोरियाँ, और जिस्म कमज़ोर होते होते बिल्कुल कांटा बन जाता है। ख़ास तौर पे इस मर्ज़ के अंदर आज ख़वातीन की ज़्यादती है। जो रेशो WHO बता रहा है वो ख़वातीन की ज़्यादती है। इस पे भी इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा। अब देखना हमने ये है कि ग़िज़ा खाते हैं आम इंसान तो उसका जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह हज़म करके खून अलग हो जाता है, जूसेस अलग हो जाते हैं खून बनने के लिए, और पखाना अलग हो जाता है, और अपने अमल से गुज़र कर फिर एक वक्त पे भूख लगती है, फिर इंसान खाता है और सेहत का बदले मातहलील भी बनता रहता है। आखिरकार आईबीएस के मरीज़ में ऐसा क्या अमल होता है कि वो खाता भी रहता है और साथ साथ कच्ची ग़िज़ाएँ उसके निकलती रहती हैं। क्या तिब्बे यूनानी में इसका कोई हल है? सवाल ये है। तो इसका जवाब है जी हाँ।
اس کا حل موجود ہے، اور یہ مرض آج کی نہیں صدیوں پرانی ہے۔ اسے طب یونانی میں عرف عام میں سنگ رہنی کہا جاتا ہے، جسے آپ اور میں بالخصوص پاکستان کے وہ لوگ جو بہتر پنجابی بھی سمجھتے ہیں اور اس یونانی تھیوری کو بھی سمجھتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ سنگ رہنی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ چلنے والی، یعنی کبھی بھی جان جس مرض سے نہ چھوٹے اسے آپ سنگ رہنی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے IBS کا حقیقی جو معنی ہے، یعنی سنگ رہنی، ساتھ رہنے والی مرض، سفر میں، حضر میں، جب سے شروع ہو گئی بڑھاپے تک یہ جان نہیں چھوڑتی۔ اور اس کا مردوں کو اگر یہ ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں نامردی آ جاتی ہے، انتہائی کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، ہر طرح کی کمزوریاں اس میں آ جایا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسے سنڈروم کہا گیا۔ تو عزیزان محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اب ہمیں دونوں تھیوریز کو سمجھنا ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کا تو میں تقریباً چیدہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ نہ تو اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، نہ ہی اس کی کوئی پراپر علاج ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی بڑے پروفیسر کے پاس بڑی بھاری فیسیں دے کر، ٹائم لے کر، وقت لے کر، اپنا وقت نکال کر آپ جائیں گے، وہ آپ کا چیک اپ کرے گا۔ چیک اپ کے بعد وہ IBS کا کوئی ٹیسٹ نہیں لکھے گا کسی بھی صورت میں۔ اگر کوئی IBS کا ٹیسٹ ہے تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا۔ وہ ٹیسٹ لکھے گا تو معدے کے لکھے گا، وہ کولن بائیوپسی کرے گا، آپ کی بڑی آنکھ سے پیس لے گا کہ اس پہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، وہ آپ کے موشن کا ٹیسٹ لکھ دے گا، وہ آپ کے یورین کا ٹیسٹ لکھ دے گا، وہ آپ کے مزید جو ہے وہ ڈپریشن میں آپ کو ڈال دیں گے کہ جی آپ ڈپریس رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، آپ کو دماغی بوجھ ہے۔ تو مختلف قسم کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ میڈیکل سائنس میں اس کی مختلف جو ہے شکلیں بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دماغ سے ہے، ڈپریشن سے یہ مرض ہوتی ہے، تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اینٹی ڈپریشن۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، شاید آج کی بات لمبی ہو جائے، میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ اینٹی ڈپریشن دیتے ہیں جس سے کہ وقتی طور پر آپ کے اعصاب کو سن کر کے آپ کے موشن کا تھوڑا سا وقفہ بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی اینٹی ڈپریشن کی ڈوز کا وقت پورا ہوا چاہتا ہو، اسی وقت آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی، نفخ پیدا ہو جائے گا، ہوا بھر جائے گی، پخانے آنا شروع ہو جائیں گے، یا انتہائی سخت سدے بن جائیں گے۔ ان چیزوں کا آگے میں جا کے انشاءاللہ تفصیل دیتا ہوں۔ کوئی اور پروفیسر صاحب ہیں، ان کے پاس آپ چلے گئے، انہوں نے کہا جی آپ کو قولون کا مسئلہ ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، تو وہ اس سلسلے میں اپنی تمام تر میڈیکل کی جتنی اعلیٰ ترین ادویات ہیں ان کو دینا شروع کر دیں گے۔ اب کسی تیسرے پروفیسر کے پاس چلے گئے، انہوں نے آپ کو کہہ دینا جی آپ کو یہ بیکٹیریل مرض ہے، آپ کو اینٹی بیکٹیریا کی ضرورت ہے، وہ آپ کو اینٹی بیکٹیریل لکھ کر دے دیں گے، وہ آپ کھاتے رہیں گے۔ اس کا رزلٹ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ماڈرن میڈیکل سائنس کے پاس زیرو ہے، اور اس کا حل ساری زندگی کی دوائیاں ہیں، ساری زندگی کے ٹیسٹ ہیں، ساری زندگی کی پریشانی ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں، یہ تمام باتیں ان کی اس علم کے تحت ہیں جو ان بیچاروں نے پڑھا ہوتا ہے۔ بیچارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ فطرت کا علم انہیں نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ وہ پڑھ سکے ہیں، اس لیے ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو وہ اس مرض کا تعارف تھا، اس کے نام کا تعارف، اس کی وجوہات، اس کی علامات، اور اس کے جتنے بھی ہمارے معالجات ہیں ماڈرن میڈیکل سائنس میں، ان کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ اب چونکہ میں نے آپ کو اس کا نام بتایا تھا، طب یونانی میں اسے سنگ رہنی کہتے ہیں، یعنی ساتھ رہنے والی مرض۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے ٹھیک ہو سکتی ہے، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، کیونکہ کچھ ایسے حکماء بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے ٹامک ٹولیاں لا کر قابض دوائی دے دیں گے، جیسے کچھ یہ چند جو ڈاکٹر ہیں وہ انتہائی قبض کرنے والی دوائیاں دے کے مریض کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔
कुछ एंटी बैक्टीरियल देकर मरीज़ का बेड़ा गर्क कर देते हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन देकर वो मरीज़ का दिमाग का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप यकीन जानिए, जो एंटी डिप्रेशन है, जो एंटी बैक्टीरियल हैं, जो कब्ज़ करने की अद्वियात हैं, वो इस IBS को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देने का अमल पैदा करती हैं। कभी भी इसका हल नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। क्यों कि इस मर्ज़ में कभी मरीज़ को पेशाब भी हद से ज़्यादा आने लग जाता है। उसकी भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ये बात है कि जो डॉक्टर, जो प्रोफेसर साहबान ने कहते हैं कि ये दिमाग की मर्ज़ है, वो भी सच्चे हैं, एक हद तक समझाऊँगा। जो कहते हैं ये बैक्टीरिया की वजह से हैं, वो भी सच्चे हैं एक हद तक। अब आगे, दिमाग की मर्ज़ इसलिए है कि हमारी बॉडी का जितना कंट्रोल है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, जितना हमारी बॉडी का कंट्रोल है मोहतरम प्यारे बहन और भाइयों, वो तमाम का तमाम दिमाग के मातहत है, दिमाग के ऑर्डर पर है। लेकिन याद रखिएगा, दिमाग इसका मरकज़ है, हेड है, लेकिन इसकी ब्रांचेस जितनी भी हैं, इसकी शाखें जितनी भी हैं, मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे एक मेन पंखा लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, AC हवा ठंडी दे रहा है बिजली से, और इसका पीछे एक हेड है, उसका बटन है, उसकी वायर लगी हुई है, उस वायर के पीछे एक बिजली का कनेक्शन है, उसके पीछे एक ट्रांसफार्मर है, फिर खंबे हैं। ये आप बात ऐसे समझ लीजिए कि दिमाग ये है, इसकी जितनी शाखें जिस्म पर फैली हुई हैं वो इसके मातहत भी काम करती हैं, और कुछ जिसे हम गैर इरादी कहते हैं कानून मुफरद आज़ा में, वो आज़ा जिनमें आंतें भी शामिल हैं, मैदा भी शामिल है, फेफड़े भी शामिल हैं, उसमें दिल भी शामिल है, उसमें आपके खसिए यानी टेस्टिकल भी शामिल हैं। ये इसलिए शामिल हैं कि हम सोए भी होते हैं और टेस्टिकल चल रहे होते हैं। हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल धड़क रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, फेफड़े अपना अमल कर रहे होते हैं। हम सो रहे होते हैं, मैदा ग़िज़ा को वर्क कर रहा होता है। हम सो रहे होते हैं और हमारी आंतें अपना वर्क कर रही होती हैं। तो अब ये मालूम हो गया कि यकीनन ये दिमाग का काम है कंट्रोल करना बॉडी को, लेकिन कुदरत ने दिमाग को जब ये आराम में होता है तो पूरी बॉडी को रिफ़्रेशमेंट के लिए, ग़िज़ा के हज़म के लिए, जुज़्वे बदन बनने के लिए, बदले मा तहलील बनने के लिए, पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर होने के लिए जो मशीनें बनाई हैं ना, वो अपना काम कर रही हैं। टेस्टिस आपके खसिए बना रहे हैं, जिगर आपका खून बना रहा है, आंतें आपकी ग़िज़ा हज़म कर रही हैं, गुर्दे आपके पेशाब बना रहे हैं। ये सारा अमल सोने में भी होता है। होना तो ये चाहिए था कि जी दिमाग सो गया तो बस अब सारी बॉडी का निज़ाम रुक गया। नेवर, ऐसा नहीं है। अब वो जो बेचारे कहते हैं जी कि ये नर्वस आसाब और दिमाग से है, वो इस चीज़ से मुगालता खा रहे हैं कि दिमाग से ज़रूर है। हम भी नज़रिया मुफरद आज़ा वाले इसे आसाबी मर्ज़ कहते हैं। अल्कालाइन की ही ज़्यादती है हमारी थ्योरी में, इसमें बलगम की ही ज़्यादती है, इसमें पानी की ज़्यादती है। हम मानते हैं कि ये असबी मादे हैं, लेकिन ये जो अमल मैं आपको अभी ज़िक्र कर चुका हूँ कि हद से ज़्यादा ये अमल जारी और सारी रहता है, ये दिमाग के कंट्रोल के अलावा भी काम कर रही हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने ग़िज़ा मुँह में डाली, दिमाग मैदे को आर्डर देता है कि इसे हज़म करो, वो कर मैदे के अंदर के आसाब काम करते हैं। अब खाली आसाब नहीं है, मैदे के अंदर उज़लात भी हैं, मैदे के अंदर गुदद और ग्लैंड भी हैं, मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस, लबलबे का जूस है और इसके पित्ते का जूस है, कुछ मैदे के ज़ाती इंजाइम्स और जूसेस पैदा होते हैं जिससे ग़िज़ा हज़म होती है। कुछ ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड की रतूबत नीचे जाती है, कुछ ये एलिमेंट्री कनाल की रतूबत नीचे जाती हैं, तब जाके ग़िज़ा का प्रोसेस हज़म की तरफ जाता है। तो जब ये ग़िज़ा हम खाते हैं मैदे में जाती है, तो मैदे का जो अमल है वो है कि ग़िज़ा को कुछ अरसा तक कम से कम 3 घंटे अपने अंदर रोक के रखे, और मैदे का जो तौलिया होता है जिसे हम ओजड़ी के नाम से जानते हैं, कुर्बानी पर हर शख्स जानता है,
کہ اوجڑی کس طرح تولیے کی طرح بالوں کی طرح ہوتی ہے، کہیں سے جھلی کیسے بند ہوتی ہے، کہیں سے غذا کیسے نکلتی ہے، تو وہ اپنا ورک کرتی رہتی ہے۔ غذا کو اتنی باریک اور اتنی لکوڈ بنا کر پھر وہ آگے آنت کی طرف روانہ کرتی ہے۔ تو اب اس آئی بی ایس میں ہوتا کیا ہے کہ معدے کے اعصاب بھی اتنے تیز ہو چکے ہوتے ہیں کہ عضلات اور غدد معدے کے بالکل کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تھیوری میں جب کہیں کسی عضو میں تحریک ہوتی ہے تو ایک میں تحلیل ہوگی اور دوسرے میں تسکین ہوگی۔ تو اس اعصابی تحریک میں معدے کے عضلات سکون میں ہوں گے اور غدد جو ہے وہ بالکل تحلیل ہو چکے ہوں گے۔ اس تحلیل کی وجہ سے انسان کا جسم کانٹے کی طرح سوکھ جاتا ہے کہ اس کے گلینڈ اپنی غذا کو پکا کر پختہ کر کے ہضم ہی نہیں کر پاتے، جیسے غذا کھائی ویسے نکل گئی۔ اب معدے سے بھی اسی طرح اعصاب کی تیزی سے، کیونکہ اعصاب کا جتنا مادہ ہے یہ سلپری ہے۔ کھال آپ دیکھ لیں پوری اعصاب کی ہے، جانور کی کھال دیکھیں کتنی سلپ ہوتی ہے، کبھی پائے کھا کے دیکھیں کتنا وہ چپکتے ہیں، تو وہ خشک ہو کر باہر آ کے چپکتے ہیں، لیکن جب وہ جلد کے اندر کام کرتے ہیں وہ لیسدار مادہ، جسے کسائی گوشت اتارتے وقت چھچھڑا اتار کے نہیں پھینکتا، وہ کتنا لیسدار ہوتا ہے، لیکن جب وہ کہیں پھٹے پہ دیوار پہ پھینکتا ہے تو کچھ ہوا لگتی خشک ہو کے پتھر بن جاتا ہے۔ اکثر یہ ڈھولکیوں پہ اور ڈھول پہ جو یہ ماس لگا ہوتا ہے ڈھم ڈھم کرتے ہیں، جس سے یہ بھی وہ اعصاب کا ہی ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ اب یہ جب معدے سے غذا نکل کر آگے چلی جاتی ہے تو وہ سلپری ہو چکا ہوتا ہے، معدے کے عضلات کمزور ہوتے ہیں، گلینڈ کام نہیں کر رہے ہوتے اور یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ پھر آگے کر دوں، جن لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ 8 سے 24 گلاس یا 12 گلاس پانی کے روز پیو، ان لوگوں کو بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اعصابی تحریک حد سے زیادہ تیز ہو جایا کرتی ہے۔ انہی لوگوں کو شوگر بھی ہو جاتی ہے، اور حد سے زیادہ پانی پینے والوں کو نامردی سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جگر گردے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب اور خون انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹاپک الگ ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ جب حد سے زیادہ پانی پیا جائے گا تو بھی غذا ٹھنڈی ہو جائے گی، اچھی طرح ہضم نہیں ہوگی، معدے سے نکلی آنتوں میں گئی۔ اب آنتوں کا مزاج بھی یہاں ظاہر ہے پورے دماغ پہ۔ اب آئیے، جو پروفیسر صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ دماغی مرض ہے، اب میں ان کا اتفاق کر رہا ہوں، سمجھیے گا کہ اب آ جائیے دماغ پہ۔ جب اعصاب ایک حصے کے تیز ہوتے ہیں تو وہ پوری باڈی کے اعصاب تیز ہو جاتے ہیں۔ معدے کے اعصاب تیز ہوئے، پھر آنتوں کے بھی تیز ہو گئے۔ اب یہ چھوٹی آنت سے گزرتے گزرتے غذا کیا کرتی ہے، جلدی سلپ ہو کر بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔ اب بڑی آنت میں جب یہ غذا پہنچتی ہے تو اس سے پہلے جو غذا رکی ہوتی ہے، چاہے وہ فضلہ بنا ہو یا نہ بنا ہو، جب اوور ڈائٹ اوپر سے آ جاتی ہے تو دماغ حکم دیتا ہے قولون کو، بڑی آنت کو، کہ پہلے والی غذا کو خارج کر دو۔ اب وہ قولون پوچھتی نہیں ہے کہ دماغ صاحب وہ ابھی پکی نہیں ہے، اس کا ابھی کیلیوس نہیں بنا، ابھی کیمیوس کی شکل میں ہے، ابھی اس کا پخانہ صحیح نہیں بنا، میں نکالوں کہ نہ نکالوں، نیور۔ اسے آرڈر ہوتا ہے کہ جب اوپر سے غذا اور آ جائے پہلے والی نکال دو۔ وہ سلپری غذا جب جاتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے، قولون میں جا کر پانی اور غذا کے جوسز جو کیلیوس کیمیوس میں معدے کے، میرے امراض سن لیجئے گا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جب کیمیوس کی شکل میں، کیلیوس کی شکل میں غذا کا حصہ چھوٹی آنتوں سے ہی لیور کی طرف، پورٹل وین کے راستے لیور کی طرف خون بننے چلا جاتا ہے، تو بڑی آنت میں جب یہ غذا جاتی ہے تو اگر پانی کی زیادتی ہے اور اس میں سلپنگ مادے کی زیادتی ہے، یعنی نروس ٹیشوز کی زیادتی ہے، رطوبات کی زیادتی ہے، تو وہ پھر کچھ حصہ غذا کو ساتھ لے کر بغیر ہضم کے پروسیس کے کچی غذاؤں کو لے کر آپ کے قولون سے خارج ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے پانی زیادہ پیا ہے یا ٹھنڈے ماحول میں رہ رہے ہیں یا خود کو اے سیوں میں رکھا ہوا ہے، ان کی تو کھاتے ہی نکل جاتی ہے غذا۔ کیوں کہ ان کے اندر حرارت نام کی بھی نہیں ہے، اور جو کچھ مزدور طبقہ گرمی میں حرارت میں پھرنے والا ہے ان کی کچھ غذائیں ہضم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ درجات ہیں، یہ وہ سٹیجز ہیں جو آئی بی ایس میں آتے ہیں، کہ کچھ مریض کہتے ہیں جی مجھے کبھی تو پخانے زیادہ آ جاتے ہیں کبھی کم۔ جب وہ کم آتے ہیں تو یا تو وہ کھاتا کم ہے یا پانی کم پیتا ہے یا حرکت زیادہ کر لیتا ہے، تاکہ وہ جو پروسیس
स्लो हो चुका है, हरकत से ग्लैंड हरकत में आकर कुछ ग़िज़ा हज़म हो जाए। अब ये है IBS। अब इसमें बता चुका हूँ कि पतले मोशन क्यों आते हैं। अब अगला सवाल कि जी सुद्दे बन जाते हैं। अब सुद्दे उन दोस्तों के बनते हैं कि जिनका पानी जो कम पीते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर पानी की कमी होती है, लेकिन अंदर जूसेस बन के लीवर की तरफ तो ग़िज़ा चली जाती है, लेकिन बाकी जो ठोस पखाने की शक्ल है वो आंतों में रुक जाता है। अब रुकता कैसे है आप समझिए, क्योंकि जो हमारी कानून है ना, ये यूँ समझ लें, एक ये फूली हुई चीज़ है, एक ये है। अब ये वाली अगर फूलेगी तो ये सिकुड़ जाएगी, और जब ये सिकुड़ेगी तो ये फूल जाएगी। आंतें इस तरह काम करती हैं। ऐसे ग़िज़ा को पकड़ा, आगे निकाल दिया, और फिर इसने पकड़ा, थोड़ी देर रोक कर फिर आगे, एक सिकुड़ती है एक फैलती, एक सिकुड़ती एक फैलता है, इस तरह चलता है निज़ाम ग़िज़ा को। वो इस अमल से ही ग़िज़ा के जूसेस जो हैं वो अलग हो रहे होते हैं। तो जब स्लिपरी मादा होता है तो फिर वो ये अमल इस आंतों का डिस्टर्ब हो चुका होता है, वो ऐसे डायरेक्ट सीधी चली जाती है ग़िज़ा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको इस मर्ज़ में कभी कभार सुद्दे आ जाएँ, उनका कुछ ना कुछ ग़िज़ा का हजूम ठीक हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वजह बनी है कि IBS में बावजूद असाबी तहरीक होने में फिर भी सुद्दे बन जाते हैं। उनकी वजह यह है कि उनका पानी लीवर की तरफ निकल जाता है, और जिनके पानी ज़्यादा होते हैं उनका पानी जब साथ ग़िज़ा के हजूम में पखाने में आ जाता है तो फिर वो पखानों के साथ दस्त बन जाता है, जैसे हैज़े में होता है। अब तीसरी मैंने बताया था कि कईयों को खून आ जाता है। वो लोग जो हद से ज़्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं और पानी भी कम पीते हैं, तो उनकी पहली ग़िज़ा अंदर कहीं रुकी होती है, फुजले की शक्ल में अकड़ जाती है, जैसे बवासीर वाले की। बवासीर वाला कितनी ज़ोर से पखाना करता है तो खून निकल आता है। अब जब वो किसी कंडीशन में प्रेशर देता है तो खुश्क पखाने की कोई चीज़ टकरा जाती है, अंदर खराश आ जाती है, तो चंद कतरे खून के आ गए। उसके लिए फिर आप जनाब अली फिर खून आने वाले डॉक्टर के पास चले गए। खून आ रहा है तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा जी, आगे आंतों के फिर टेस्ट कराएँ जी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये इससे आगे कैंसर भी हो जाता है। आप यकीन जानिए, मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ, IBS का जो संजीदा, सीरियस और हकीकी मरीज़ है, कभी भी उसको कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि असाबी तहरीक में, असबी तहरीक में चाहे वो सूख कर कांटा भी बन जाए, उसको कभी भी कैंसर नहीं होता। कैंसर होता है बैक्टीरिया से के बढ़कर। अब आगे इसकी और तफसील देता चला जाऊँ आपको। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जी हम तो बड़े जरासीमों से पाक हैं और बड़े साफ़ सुथरे माहौल में, पोश एरिए में, गाड़ियों में, दफ्तरों में, हम जहाज़ों में फिर रहे हैं, लेकिन ये हमें कहाँ से आ गया इसका बैक्टीरिया? तो आप याद रखिएगा, ये मर्ज़ होता कम है, पैदा ज़्यादा किया जा रहा है। ग्रंटेड दावे से कह रहा हूँ, होता कम है, होता चंद लोगों को है, पैदा ज़्यादा किया जा रहा है, और वो ला इल्मी में। डिग्री होल्डर आपको प्रोफेसर बहुत मिलेंगे, इल्म होल्डर कोई नहीं मिलेगा। जिन्हें इल्म ही नहीं है कि हमारी आंतें कैसे काम कर रही हैं, इसमें सुद्दे क्यों बन रहे हैं, इसमें पतले दस्त नुमा मोशन क्यों आ रहे हैं, इसमें खून क्यों आ रहा है, इसका जिस्म सूख कर कांटा क्यों बन जा चुका है, उसकी अब आंत में आप बायोप्सी करें, कॉलन बायोप्सी करें, कुछ करें, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता। और अगली बात, इसको आप बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? सुनिए, आप जितने भी एंटी डिप्रेशन देते हैं और जितने भी एंटी बैक्टीरियल देते हैं, ये तमाम की तमाम अद्वियात स्टीरॉइड्स हैं, और जितने भी एंटी बैक्टीरियल हैं ये तमाम की तमाम एंटीबायोटिक्स हैं, और ये बज़ाते खुद बैक्टीरिया हैं, ये बज़ाते खुद बैक्टीरिया हैं। अब आप समझिए, आंतों की सोजिश में आपने इजाफा कर दिया कि हमारे जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ अंदर जाके अपना बैक्टीरिया, अपना जहर छोड़ती हैं, और वो बेड बैक्टीरिया को तो मार देती हैं, मान लिया मैंने, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे ये तो बता दें, क्या वो गुड बैक्टीरिया को नहीं मारती? अगर वो गुड बैक्टीरिया को, जिसने हमारे ब्लड की, हमारी बॉडी की, हमारे टिश्यूज़ की, हमारे ऑक्सीजन की हिफाजत करनी है, जब आपकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जो चीज़ें आप देते हैं, जो जहर होती हैं और केमिकल की बनी होती हैं,
کیا وہ بیڈ بیکٹیریا کی جگہ پر آپ کا گڈ بیکٹیریا نہیں مارتی ہیں؟ 100% مارتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی پوری کی پوری زہریلی ہو جاتی ہے۔ پوری کی پوری باڈی کے اندر جس کو باہر سے ہوا، انوائرمنٹ سے ہوا یا غذا سے ہوا، وہ چند لوگ ہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اور جن کو ہو رہا ہے دھڑا دھڑ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے پروفیسروں سے اینٹی ڈپریشن کی اور اینٹی بیکٹیریل ادویات کھاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سارا زہر ہے، گڈ بیکٹیریا سب قتل ہو جاتا ہے، بیڈ بھی مر گیا، اور یہ جتنی دوائیاں سب خود بیکٹیریا بن جاتی ہیں، یہ سارے ٹاکسن بن جاتا ہے۔ پوری باڈی جب ٹاکسن سے بھر جاتی ہے تو ایک نظام قدرت ہے کہ آپ کے باقی اعضاؤں کو، باقی جسم کو بچانے کے لیے، یہ ٹاکسن خارج کرنے کے لیے آپ کا امیون سسٹم جو ہے، آپ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے، وہ معدے کے راستے سے، آنتوں کے راستے سے، پخانے کے راستے سے ان زہروں کو خارج کرنے کے لیے اتنا تیز سپیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ فوری نکل جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہضم ہو گیا تو اس کے ساتھ اندر جتنے زہر ہیں وہ بھی ہضم ہو جائیں گے۔ ڈر ہے باڈی کو کہ اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے، گردے نہ اڑ جائیں، جگر نہ اڑ جائے، معدہ نہ اڑ جائے، کینسر نہ ہو جائے، السر نہ ہو جائے۔ باڈی اپنی حفاظت ایٹومیٹک سسٹم چلاتی ہے۔ خدا کی قسم ان پروفیسروں کی محتاج یہ باڈی نہیں ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے تو پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ ابھی کھانا بند کر دیں۔ آپ کی باڈی خود بتاتی ہے اب ہوا ٹھنڈی چاہیے، اب پانی ٹھنڈا چاہیے، اب ہمیں شاور ٹھنڈا چاہیے، اب ہمیں شاور گیزر والا چاہیے، اب ہمیں اے سی چاہیے، اب ہمیں کولر چاہیے، اب ہمیں ہیٹر چاہیے۔ کون بتاتا ہے؟ آپ کی باڈی خود ریکوائرمنٹ کرتی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کی یہ قالون معدے کے اعصاب انتہائی جب اس ٹاکسن سے بھر جاتے ہیں تو ان میں سوزش آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے۔ اس ورم اور سوزش کو آپ کی دوائیاں اور بڑھاتی ہیں، چہ جائے کہ وقتی طور پر 2-4 گھنٹوں کے لیے پخانہ روکتے ہیں، صرف آپ لوگ اس مرض کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اس مرض کے اندر اس کی بڑھوتری آپ کی ادویات کر رہی ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، جو کہے کہ نہیں کرتی، میں مریض دیتا ہوں، آپ اس کا علاج کریں، اگر اس کی مرض کو کور کریں گے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ نہیں ہو پائے گی۔ یہ کیسے کور ہوگی؟ سب سے پہلے اینٹی ڈپریشن، پھر 2-4 باتیں کام کی کہہ دیتا ہوں۔ جو بھی آئی بی ایس کے مریض اپنے پروفیسر سے اینٹی ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہے ہیں، خدا را وہ بند کر دیں، یہ آپ کی زندگی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اینٹی بیکٹیریا کھا رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں، کیونکہ آپ کا زہر جو پہلے بنا ہوا ہے وہ خارج نہیں ہوا، اس کو خارج کرنے کے لیے آپ کی غذا بھی آپ کی باڈی ہضم نہیں کر رہی، آنتیں تکلیف میں ہیں، اسے کہتے ہیں سنڈروم۔ اب یہ ساری باڈی کی جو وجوہات بن چکی ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ اسے خارج کرتی ہے، آپ اور لے لیتے ہیں، وہ خارج کرتی ہے، آپ اور لے لیتے ہیں۔ یقین جانیں، آپ چند دن فاسٹنگ کر لیں، بہت کم غذا کھائیں، اس ترتیب سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی آپ فاسٹنگ کریں گے آپ کی یہ آئی بی ایس کی مرض کم ہو جائے گی۔ کیوں کم ہو جائے گی؟ اب سمجھیں، جتنا فاقہ کریں گے، جس طرح کینسر میں آج کی سائنس، آج کی میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ کینسر والا جتنا فاقہ رہے گا اس کا کینسر اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ آج آپ کو حکیم ضیاء کہتا ہے کہ آئی بی ایس والے جتنے لوگ زیادہ فاقے رہیں گے، حسب ضرورت تھوڑی سی غذا لیں۔ یاد رکھیے گا، اشارہ کر دیتا ہوں، جتنی اعصابی غذائیں ہیں، میری غذاؤں کا چارٹ آپ سن لیجئے گا، اسی چینل پہ آپ کو مل جائیں گی۔ اعصابی غذائیں بھی، غدی غذائیں بھی، عضلاتی غذائیں بھی، اس میں سے آپ اعصابی غدی اور غدی اعصابی یہ غذائیں بند کر دیجئے گا، باقی جاری رکھیے گا۔ اور یاد رکھیں، کینسر والے کو فاقے سے اگر فرق ہو سکتا ہے تو جس کا بیکٹیریا بڑھ چکا ہے، آنتوں میں آپ کے سوجن ہیں، وہ سوزش میں پڑی ہیں۔ ایک آدمی پہلے ہی کمزور بیٹھا ہے، تکلیف میں ہے، اس کے کندھوں پہ آپ 2 من وزن رکھ دیں تو وہ پھینکے گا، تڑپے گا۔ آپ کی آنتیں پہلے تکلیف میں ہیں، اوپر سے آپ اینٹی ڈپریشن اور اینٹی بیکٹیریل کھائے جا رہے ہیں، اور جناب علی قولون کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کوئی دوائیاں دی جا رہی ہیں، کوئی قبض کرنے والی دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تکلیف نفق کیوں بھرتی ہے کہ آپ کو قبض والی دوائی دے دی ہے، پیٹ پھول گیا۔ مریض آتے ہیں، جی ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے 4 خوراکیں دیں، پیٹ پھول گیا۔ یہ پھولا کیوں ہے؟ آپ نے قولون کو بند کر دیا ہے۔ یقین جانیں، بعض لوگوں کی موت ہوتے دیکھی ہے
IBS میں جب سخت دوائیاں دی جاتی ہیں ان کی بڑی آنت بند ہو جاتی ہے، سب نظام ختم ہو کے ان کی ڈیتھ بھی ہوتے دیکھی۔ تو یہ زہر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ کا معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت اس زہر کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ فطری علاج کو، فطری عمل کو، قدرت کو نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی آپ علاج میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پیسے کمانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، بنگلے بنانے میں، وزٹ آپ کو کمپنیاں کروا دیں گی دوائیاں بیچنے کے بدلیں گے، لیکن اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آپ کا وقت میں نے تھوڑا زیادہ لے لیا، معذرت خواہ ہوں۔ ابھی بھی میرے دل کی تسلی والا IBS پہ ٹاپک نہیں پورا ہوا، پھر انشاءاللہ کبھی کوئی سوال آیا تو جواب دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔